الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمین یا رب العالمین. کتاب ریاض الصالحین میں ہمیں آج جس باب سے مطالعے کا آغاز کرنا ہے اس کا عنوان ہے اصغاء الجلیس لحدیث جلیسہ الذی لیس بحرام. مجلس میں بیٹھنے والا یعنی جس کو ہم جلیس کہتے ہیں، ساتھ بیٹھنے والا، وہ توجہ کرے، کان لگائے اپنے ساتھ بیٹھے شخص کی بات پر، ایک ایسی بات کہ جو حرام نہیں ہے. یعنی آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں کوئی صاحب کوئی گفتگو کر رہے ہیں تو وہ بات توجہ سے سننی چاہیے، کان لگا کر سننی چاہیے. شرط یہ ہے کہ وہ بات حرام نہ ہو. ایک تو یہ پہلو ہے اس عنوان کا. اور فرمایا وَإِسْتِنْصَاتُ الْعَالِمِ وَالْوَاعِظِ حَاضِرِي مَجْلِسِهِ. عالم کا اور واعظ کا اپنی مجلس میں موجود یا حاضر لوگوں سے خاموشی کا مطالبہ کرنا، یہ دوسری بات ہے. ایک بات یہ فرمائی کہ اگر مجلس میں بیٹھے ہیں، ایک صاحب گفتگو کر رہے ہیں تو جو ساتھ لوگ بیٹھے ہیں ان کو چاہیے کہ توجہ سے بات سنیں، اگر بات جائز ہو، مباح ہو، حلال ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو واعظ یا عالم گفتگو کر رہا ہے اور مجلس بڑی ہے تو وہ لوگوں سے یہ مطالبہ کرے کہ آپ خاموشی اختیار کریں. اس میں ایک تو یہ پہلو آپ دیکھیے کہ یہاں پر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے دو الفاظ استعمال کیے ہیں، ایک عالم اور ایک واعظ. جو اگلا باب ہم پڑھیں گے اس کا عنوان بھی کیا ہے؟ الوعظ والاقتصاد فیہ. وعظ کا بیان اور وعظ میں میانہ روی اور اعتدال کا رویہ اختیار کرنا. تو یہاں پہ جو امام صاحب نے دو الفاظ استعمال کیے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس کی طرف ہم توجہ کریں. ایک عالم کا ہے اور ایک واعظ کا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ بہت عمدہ گفتگو فرمائی ہے کہ دیکھیں انسان دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک عوام اور ایک خواص. اور اسی طریقے سے ایک انسانوں کا ظاہر ہوتا ہے، ایک انسانوں کا باطن ہوتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جو انبیاء کرام ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں حکام علی الخواص والعوام وعلی الظاہر وعلی الباطن. انبیاء کرام حاکم ہوتے ہیں، اتھارٹی ہوتی ہے ان کے پاس، اختیار ہوتا ہے، عوام پر بھی خواص پر بھی، عوام اور خواص کے ظاہر پر بھی باطن پر بھی، یعنی پورے وجود کو انکمپاس کرتے ہیں اور تمام طبقات پر ان کی جو جورسڈکشن ہے وہ جاری ہوتی ہے. پھر وہ فرماتے ہیں کہ جو حکام ہوتے ہیں، حکمران، امراء، خلفاء، سلاطین، ملوک، ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ ان کی حکومت بھی عوام و خواص دونوں پر ہوتی ہے، لیکن وہ ان کے ظواہر پر ہوتی ہے، ان کے بواطن پر نہیں ہوتی. یعنی ظاہر پر حکومت ہوتی ہے، باطن پر حکومت نہیں ہوتی. اور یہ بہت اہم بات ہے. جدید دور جس میں ہم رہ رہے ہیں اس کے میں کہا جاتا ہے کہ جو ماڈرن نیشن سٹیٹ ہے وہ ایک مانسٹر بن چکی ہے، وہ بہت زیادہ طاقتور ہو چکی ہے. اور ایک تصور پیش کیا جاتا ہے سرویلنس کیپٹلزم کا یا سرویلنس سٹیٹ کا، کہ سٹیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ سرویلنس کرتی ہے، بہت زیادہ نگرانی کرتی ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ گفتگویں ریکارڈ ہوتی ہیں، گھروں کے اندر تک کیمرے لگائے جاتے ہیں، ہر طرح کی کورسپونڈنس، چاہے وہ
جو ہے ای میل ہو، چاہے وہ واٹس ایپ ہو، چاہے جو بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہوں، وہ ان میں سے اکثر حصہ وہ ہوتا ہے کہ جو ریاست جس کی نگرانی کرتی ہے اور بالکل اندر باہر تک لوگوں کو سکین کرنے کی کوشش کرتی ہے. یہ بات ہمارا جو اسلامی جو اصول الحکم فی الاسلام ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام میں جو گورننس کے اصول ہیں، یہ بات اس کے خلاف ہے. اسلامی جو مملکت ہوتی ہے، اسلامی جو سلطنت ہوتی ہے، وہ ظاہر پر حاکم ہوتی ہے، بواطن کا معاملہ اللہ کے سپرد ہوتا ہے. اور یہ بات کہی جاتی تھی، ہمارے اکابرین اور خلفاء یہ بات کہا کرتے تھے کہ نحن نحکم علی الظواہر، ہم حکم لگائیں گے، ہم ورڈکٹ دیں گے، ہم فیصلہ کریں گے ظواہر پر. واللہ یتولی السرائر، یہ جو سرائر ہے نا، جو بواطن ہیں، یہ جو بھیتر ہے، یہ جو انسان کا درون ہے، یہ اللہ کے سپرد ہے. اور یہ بات بہت سے لوگوں نے کہی ہے، اور بہت بڑے تھنکرز نے مغرب کے بھی یہ بات کہی ہے کہ جدید دور میں مغرب کے اندر جب انہوں نے خدا کو معاذ اللہ دیس نکالا دے دیا اور خدا کو اجتماعی معاملات سے بے دخل کر دیا، تو اب اسٹیٹ ایز گاڈ، اسٹیٹ نے گویا خدا کی حیثیت اختیار کر لی ہے. اور کبھی غور کیجئے کہ روایتی تصور جو ابراہیمک ریلیجنز میں خدا کا تھا، اس کے جو اوصاف تھے وہ ماڈرن اسٹیٹ کے اوصاف ہیں. خدا کا تصور کیا تھا کہ وہ اومنی پوٹنٹ ہوتا ہے، وہ آل پاورفل ہوتا ہے. تو اسٹیٹ بہت زیادہ طاقتور ہے، جس کو چاہے مسل کے رکھ دے، جس کو چاہے کچل کے رکھ دے. ابھی اپنے ملک میں بھی ہم اس کے مظاہر دیکھ ہی رہے ہیں کہ ریاست جب فیصلہ کر لیتی ہے تو کس طریقے سے آئرن فسٹ کے ذریعے جو ہے وہ معاملات کرتی. پھر خدا کا ایک وصف کیا ہے کہ وہ اومنیشینٹ ہوتا ہے، بکل شیء علیم، سب کچھ جانتا ہے. تو اب جدید ریاست بھی اپنی خاص طور پہ جو اس کی اسٹیٹ کرافٹ کہہ لیں، جس کو گورنمنٹلٹی بھی کہا جاتا ہے، اور ٹیکنالوجی کی مدد سے وہ یہ طاقت حاصل کرنا چاہتی ہے اور اس طرف قدم بڑھا رہی ہے کہ وہ اومنیشینٹ ہو جائے، ہر چیز کو جانے، کوئی چیز اس کی ریڈار سے باہر نہ ہو. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جو حکمران ہوتے ہیں ان کا حکم، ان کی حکومت عوام پر بھی ہوتی ہے، خواص پر ہوتی ہے، لیکن ان کے ظواہر پر ہوتی ہے، بواطن پر نہیں ہوتی. پھر کہتے ہیں العلماء، جو علماء ہوتے ہیں ان کی حکومت ہوتی ہے، لیکن ان کی حکومت خواص پر ہوتی ہے، ان کے بواطن پر ہوتی ہے، اور ظاہری بات ہے ایک خاص پہلو سے ظواہر کے بھی ایک حصے پر کو وہ گورن کرتے ہیں. اور چوتھا انہوں نے کہا ہے کہ الوعاظ، جو واعظین ہوتے ہیں ان کی حکومت ہوتی ہے بواطن العوام، عوام کے بواطن پر. عوام کا باطن، اور خاص طور پر باطن سے مراد یہاں پر کیا ہے، ان کی جو ایموشنل ایلیمنٹ ہے، ان کے اندر جو سینٹیمنٹیلٹی ہوتی ہے، اس کو وہ اجاگر کرتے ہیں. تو یہ اچھے معنوں میں بھی ہو سکتا ہے، ہم آگے اگلے باب میں پڑھیں گے کہ واعظ کسے کہتے ہیں، واعظ کی آفات کیا ہیں. لیکن عام طور پر ہوتا یہ رہا ہے کہ جو واعظ ہوتے ہیں وہ واعظ کے آداب کا لحاظ نہیں رکھتے. اسی لیے دو روایتیں میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم اور خطیب، ایک میں اس کو جیکسٹاپوز کیا، ایک دوسرے کے مقابل رکھ کے بیان کیا، اور ایک میں فقہا اور خطبہ، یعنی عالم کون ہے جو فقیہ ہے، اور ایک خطیب ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم الیوم فی زمان، لوگو تم ایک ایسے زمانے میں زندہ ہو، کثیر علماؤہ قلیل خطباؤہ، کہ جس میں علماء اس زمانے کے بہت زیادہ ہیں اور خطیب تھوڑے ہیں. یعنی عالم کی ضرورت تو ہر جگہ ہے، ہر جگہ پر ضرورت ہے اس کی، ہر شخص کو اس کی ضرورت ہے، لیکن کچھ خطباء بھی چاہیے جو عوام کو ابھاریں، شوق دلائیں، خیر کی طرف مائل کریں. ان کے اندر جو خاص طور پہ عاطفہ کس کو کہا جاتا ہے، ایک عاقلہ ہوتا ہے انسان کے اندر، ایک ریشنل ایلیمنٹ ہوتا ہے، اور ایک عاطفہ ہوتا ہے، ایک سینٹیمنٹل ایموشنل ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے.
تو ضرورت ہوتی ہے کہ ایسے لوگ ہوں جو لوگوں کو موٹیویٹ کریں، لوگوں کو ابھاریں، خیر کی طرف مائل کریں، شر سے ان کو دور لے جائیں۔ لیکن بہرحال اچھا زمانہ وہ ہوتا ہے کہ جہاں علماء بہت زیادہ ہوں، خطبہ تھوڑے ہوں۔ تو کہا کہ تم ایک ایسے زمانے میں ہو جس میں علماء بہت زیادہ ہیں، خطبہ تھوڑے ہیں۔ من ترک عشر ما یعرف فقد ہوا، جو آدمی جو کچھ وہ جانتا ہے نا اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، دین کے بارے میں، اگر وہ اس کا 1/10 بھی چھوڑ دے گا تو وہ برباد ہو جائے گا، وہ گمراہ ہو جائے گا۔ یعنی جب زمانہ اچھا ہو، علماء کی اکثریت ہو اور ارشاد اور اصلاح کا عمل جاری ہو، اور وہ لوگ کہ جو بس جذبات کو ابھارتے ہیں، سینٹیمنٹس کے اندر جو ہے وہ ایک اشتعال پیدا کرتے ہیں، وہ تھوڑے ہوں، تو پھر اگر 1/10 کو بھی آپ چھوڑ دیں گے نا تو آپ کی پکڑ سخت ہے اور آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ وہ فرمایا کہ وَيَأْتِي مِن بَعْدِ زمان، اور کچھ بعد ایک زمانہ آئے گا کہ جس میں کیا ہوگا، کثیر خطباؤہ، خطیب بہت زیادہ ہو جائیں گے، قلیل علماؤہ، علماء بہت تھوڑے ہو جائیں گے۔ من استمسک بعشر ما یعرف فقد نجا، جو آدمی جو کچھ وہ جانتا ہے نا، جو اس کی معرفت ہے، اگر وہ اس کے 1/10 پر بھی عمل کر لے گا، اس کے ساتھ بھی تمسک اختیار کر لے گا، اس کو بھی مضبوطی سے تھام لے گا، وہ نجات پا جائے گا۔ لیکن میں جو توجہ دلانا چاہ رہا ہوں وہ یہ جو کمپیریزن ہے علماء اور خطباء کا۔ پھر فرمایا انکم اصبحتم فی زمان، ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اے لوگو تم ایک ایسے زمانے میں ہو، کثیر فقہا ہو، کہ جس میں فقہا جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، علماء فقہا جو دین کی گہری سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، دین کی گہری بصیرت رکھتے ہیں۔ قلیل خطباؤہ، اور فقہا زیادہ ہیں، خطبا تھوڑے ہیں۔ قلیل سوالہ کثیر معطوہ، مانگنے والے تھوڑے ہیں اور عطا کرنے والے، دینے والے زیادہ ہیں۔ اور فرمایا کہ العمل فیہ خیر من العلم، ایسے زمانے میں عمل علم سے بہتر ہے۔ دیکھیں علم تو بالکل اپنے ٹھکانے پر ہے نا، بالکل صحیح طرح سے موجود ہے، اور سماج میں ہر طرح سے صحیح علم جو ہے پروپگیٹ ہو رہا ہے۔ اب آزمائش علم کی نہیں رہی زیادہ ایسے دور میں جہاں علماء زیادہ ہیں، فقہا زیادہ ہیں، آزمائش زیادہ عمل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دونوں طرح کی آزمائشوں میں ڈالا ہے، علم کی آزمائش میں بھی اور عمل کی آزمائش میں بھی۔ تو جو اچھا دور ہوتا ہے، بھلا دور ہوتا ہے، جس میں علماء فقہا کی اکثریت ہوتی ہے، خطباء اور واعظین کم ہوتے ہیں، اس میں عمل کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، علم کی اتنی نہیں ہوتی، چونکہ علم شائع و ضائع ہوتا ہے، علم جو ہے ہر جگہ موجود ہوتا ہے، ایزیلی ایکسیسیبل ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ایک ایسا دور آئے گا کہ جس میں کثیر خطباؤہ قلیل فقہاؤہ، کہ خطباء جو ہیں یعنی فقہا کم ہو جائیں گے، خطباء زیادہ ہو جائیں گے۔ کہا قلیل، اور کہا کہ کثیر سوالہ، مانگنے والے زیادہ ہو جائیں گے، قلیل معطوہ، دینے والے تھوڑے ہو جائیں گے۔ اور پھر فرمایا العلم فیہ خیر من العمل، ایسے دور میں علم عمل سے بہتر ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ علم ضائع ہونا شروع ہو جائے گا، آوازیں بہت ہوں گی۔ یعنی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم جس دور میں رہتے ہیں وہ بھی ایسا ہی دور ہے، بہت گفتگو ہو رہی ہے، بہت باتیں ہو رہی ہیں، اور بڑا غلغلہ ہے، خاص طور پہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے بہت گفتگویں ہیں، بہت تقریریں، بہت ویڈیو کلپس، جو آدمی کہیں پر بھی کسی بھی جو ہے وہ گروپ میں شامل ہیں تو ہر دن میں کئی علماء اور کئی موٹیویشنل سپیکرز اور کئی واعظین جو ہیں ان کے کلپس آ رہے ہوتے ہیں، اور بے تحاشا آپ کو لگے گا کہ ایک جو ہے وہ بہت زیادہ کثرت ہو گئی ہے علم کی۔ لیکن معذرت کے ساتھ یہ جو علم ہے یہ خطابت والا علم ہے، وہ جو علم ہے جس میں فقاہت ہوتی ہے، جو گہری سمجھ بوجھ والا علم ہوتا ہے، وہ بہت تھوڑا ہے۔ یعنی بظاہر لوگوں کو لگتا ہے کہ موجودہ دور میں تو ریلیجس لٹریسی بہت بڑھ گئی ہے، جی اتنا پتہ ہے، اتنی زیادہ چیزیں اویلیبل ہیں سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ، یہاں وہاں۔ نہیں، یہ غلط فہمی ہے آپ کی۔ جو صحیح علم ہے، جو گہرا علم ہے، وہ آج بھی مفقود ہے۔ اور اگر آپ دیکھ لیں کہ وہ لوگ کہ جو
نیک لوگ ہیں، صالح لوگ ہیں، جن کا علم مضبوط بھی ہے. اگر آپ کبھی تھوڑا الگورتھمس کا جائزہ لیں کہ ان کی کون سی چیزیں ہیں جو پاپولر ہیں، یعنی ایک بہت بڑے عالم ہوں گے، فقیہ ہوں گے ہمارے اس دور کے سب سے بڑے، ان کی کلپس کون سی ہوں گے جو چند ہزار میں جائیں گے؟ وہ ہوں گے جس میں وہ کوئی وظیفہ بتا رہے ہیں. اگر آپ اس کا وہ خاص طریقے سے تھمب نیل بنایا جاتا ہے، اٹریکٹو قسم کا، آئی کیچنگ قسم کا، بھئی جو آدمی یہ وظیفہ کرے گا میں نے اس کا کام رکتے نہیں دیکھا. تو وہ فقیر صاحب بڑی بڑی گہرے موضوعات پر بھی گفتگو کر رہے ہیں، اس کو سننے والے چند سینکڑوں سے زیادہ نہیں ملیں گے آپ کو. لیکن اس طرح کی چیزیں کہ جو پاپولر ہوتی ہیں، جس میں جو ہے تھوڑی چمتکار کا ایلیمنٹ ہوتا ہے، جس میں کوئی ایسا ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ جس میں لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمارے کو فائدے حاصل ہو رہے ہیں، ان چیزوں کو لوگ زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں. تو یہ جو دور ہے اس میں سب سے بڑی آزمائش علم کی ہے. بظاہر تو لگے گا کہ علم تو بہت وافر ہے، نہیں، ایک پرشور آوازیں ہیں، ان کا ایک جنگل ہے جو آپ کے سامنے ہے، اور صحیح علم اس میں سے دریافت کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. تو یہاں پر بھی میں بس توجہ یہ دلا رہا تھا کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے دو الفاظ استعمال کیے ہیں، ایک واعظ اور ایک عالم. تو ہمیں زیادہ ضرورت عالموں کی ہے، فقہا کی ہے. اس دور میں خطبا اور ڈیموگوگز اور موٹیویشنل سپیکرز اور بہت سے جو علماء تھے، انہوں نے بھی موٹیویشنل سپیکنگ کا جو ژانرا ہے اس کو اختیار کر لیا، چونکہ وہ بکتا ہے، اس میں اٹریکشن ہوتی ہے. خاص طرح کی گمکری سیکھ لی ہے کچھ لوگوں نے، ایک خاص طرح کا جو ہے ایک انداز ہے، اس میں پرفارمنس کا ایلیمنٹ ہے. اور چونکہ سوشل میڈیا بنیادی طور پر اس کا جو اصل فوکس ہوتا ہے وہ انٹرٹینمنٹ پر ہوتا ہے، تو وہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ وہی علماء، وہی مفتیان، وہی جو ہے علامہ حضرات جو ہیں پاپولر ہیں، جو بنیادی طور پر سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ، مسخرے ہیں. تو جو مسخرے ٹائپ لوگ ہیں اور اداکار ٹائپ لوگ ہیں، ان کی جو ہے بہت شہرت ہے، اور جو حقیقی عالم ہیں، گہرے عالم ہیں، ان کی طرف کوئی متوجہ ہی نہیں. تو یہاں پر بھی امام صاحب فرما رہے ہیں کہ عالم اور واعظ، اس کا خاموش کرانا اپنے ہم جلیسوں کو. ایک ہی حدیث ہے اس کے اندر، سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع، کہ جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، استنصت الناس، ذرا لوگوں کو خاموش کرواؤ. یعنی استنصات کا مطلب ہوتا ہے لوگوں سے خاموشی طلب کرنا، لوگوں سے یہ مطالبہ کرنا کہ وہ خاموشی اختیار کرے. اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ آلات مکبر الصوت جن کو کہا جاتا ہے، لاؤڈ سپیکر ایجاد نہیں ہوئے تھے، تو اگر مجمع بڑا ہوتا تھا تو اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا تھا کہ جگہ جگہ مکبرین ہوتے تھے، کہ ایک بات کہی ہے، کسی یعنی حدیث پڑھا رہے ہیں، ایک حدیث بیان کی ہے، تو پھر خاموشی اختیار کی جاتی تھی. 10 12 15 روز کے بعد ایک صاحب پھر ادھر رخ کر کے اس کو بیان کرتے تھے، پھر اس کو بیان کرتے تھے. تو مجمع بھی بڑے بڑے ہوتے تھے، آواز پہنچانا بھی مشکل ہوتا تھا. تو کہا کہ لوگوں سے کہو کہ وہ خاموشی اختیار کریں. اور گویا اس میں امپلائیڈ ہے یہ بات کہ جب کوئی آدمی گفتگو کر رہا ہو تو اس کی بات خاموشی سے اور توجہ سے سننی چاہیے. خود قرآن مجید کے بارے میں کہا، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، جب قرآن مجید پڑھا جائے تو ایک تو یہ ہے کہ توجہ سے سنو، کان لگا کر سنو، وانصتوا، اور خاموشی اختیار کرو، شاید کہ تم پہ رحم کیا جائے. اور اس کا ایک کانٹیکسٹ تو یہ ہے نا کہ چونکہ جب قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے تو جو مشرکین تھے، ان کے جو لیڈر تھے، وہ لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ ہلڑ مچاؤ، تھوڑی سی جسے کہتے ہیں نا کہ ہوٹنگ کرو معاذ اللہ. اور وہ کیا کرتے تھے کہ لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اس قرآن کو مت سننا اور اس میں شور کرو، ہوٹ کرو، آوازیں بلند کرو تاکہ تم غالب آ سکو. تو یہ بات کہ یہاں اس طرح امام صاحب نے عنوان میں بیان کیا ہے کہ جو بھی مجلس میں بیٹھا ہو، اگر اس کا ہم جلیس کوئی بات کر رہا ہو تو بات توجہ سے سنے، اگر وہ بات حرام نہ ہو. ایک مطلب تو یہ ہے کہ بھئی 6 7 8 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مجلس میں، ایک آدمی کسی کے کان میں کوئی بات کہنا چاہ رہا ہے، تو اب وہاں پر یہ ویلڈ نہیں ہے، وہاں تو بات سننے کی کوشش کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے.
کہ بھئی وہ خفیہ بات کر رہے ہیں، کوئی نجی بات کر رہے ہیں، تو یہ تو تجسس ہو جائے گا نا، یہ تو ٹوہ لگانا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے کوئی مجلس ہے، چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں کوئی فحش لطیفے شروع ہو جائیں، فحش گوئی شروع ہو جائے، تو اب اگر ظاہری بات ہے کوئی آدمی کہے جی مجلس کا ادب یہ ہے کہ جب بھی کوئی بات کی جائے تو توجہ سے سننی چاہیے، یا کسی کی غیبت شروع کر دی جائے، تو ظاہری بات ہے کہ یہاں پر یہ حکم ویلڈ نہیں ہوگا۔ اسی لیے کہا کہ ایسی بات توجہ سے سنو کہ جو حرام نہیں ہے۔ حرام بات کو تو سننا ہی روا نہیں ہے نا، جائز نہیں ہے، کجا یہ کہ توجہ سے کان لگا کر بہت اٹینٹیو ہو کہ تم غیبتیں سنو اور فحش لطیفے سنو اور لچر باتیں سنو۔ تو جس طریقے سے فحش گوئی یا غیبت کرنا حرام ہے، ایسے ہی اس کا استماع بھی حرام ہے۔ اسی لیے امام صاحب نے خاص طور پہ عنوان میں کیا بیان کیا؟ لیس بحرام، ایسی بات توجہ سے کان لگا کر سننا جو حرام نہیں ہے۔ اور پھر اگلا کیا ہے کہ جو اگر کوئی واعظ ہے، کوئی عالم ہے، گفتگو کر رہا ہے، تو وہ لوگوں سے یہ طلب کرے کہ آپ خاموشی اختیار کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔